السلام علیکم دوستو اتنا بدنام تو عمران خان صاحب ریحام خان کی وجہ سے نہیں ہوئی جو ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کی۔ یوتھیوں نے بڑا اس پہ وویلا بچایا کہ ریحام خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کو بڑا بدنام کر دیا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر مختلف ٹاک شو میں بیٹھ کر، خاص طور پر پرویز سنتھیلا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر 2 سال مسلسل جمعرات کو پروگرام کرتی رہی۔ اتنا بدنام نہیں کیا تھا ریحام خان صاحبہ نے جتنا ان کو مرشد نے بدنام کر دیا ہے، اور مرشد نے ان کو نکاح میں رہ کر بدنام کیا ہے۔ چلیں، ریحام خان صاحبہ کو تو ان پر کوئی غصہ ہو سکتا ہے، وہ اپنا غصہ نکالتی رہیں کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو دھوکہ کیا، فراڈ کیا، whatever جو بھی ہے بنتا ہے، لیکن مرشد تو ابھی نکاح میں ہے، اور مرشد نے تو عمران خان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب پتہ نہیں اس میں مرشد اکیلا ہے یا مرشد اور مرید دونوں مل کر گیم کر رہے ہیں۔ جی، اس نئی آڈیو کی طرف آتے ہیں جو عمران خان صاحب کی زوجہ محترمہ سابق خاتون و بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ہے۔ اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے ریئیکشن کر رہی ہیں کہ جو سامان گھر سے باہر آیا ہے، باہر سے گھر پر اندر آیا ہے، اس کی تصویریں کیوں بنائی گئی ہیں، اور وہ توشہ خانہ کے تحفے جن کے بارے میں ہمارے پروگراموں میں خاص طور پر ابرار صاحب نے کہا کہ جب کوئی تحفے آتے تھے تو وہ ڈائریکٹ بنی گالا آتے تھے، وہ ان کا اندراج نہیں ہوتا تھا، تو اس میں انہوں نے جو ایم ایس کا نام بھی لے دیا، اور پھر وہ جس صاحب کو ڈانٹ رہی ہیں، جس بندے کو وہ ڈانٹ رہی ہیں، اس کا نام بھی بار بار اس میں لیا جا رہا ہے، اور وہ ان کے بارے میں کیا کیا سٹوری ہے کہ اس کے ساتھ اس بندے کے بارے میں کیا کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بٹ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بشرا بی بی کا وہ جو کلپ آڈیو آؤٹ ہوا ہے وہ سن لیں۔ توشہ خانے سے چیزیں آئی تھی، آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ اس طرح کی میرے پاس آج اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی؟ نہیں، میں نے نہیں کہا، انعام نے کہا اور میں نے اس کو بھیج دی ہے۔ بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ہولڈ کریں۔ جی، آپ نے انعام کو بھیجی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں بھیجی۔ نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا۔ تصویریں کھینچنے کو انعام نے کیا؟ کس نے کہا تھا تصویریں کھینچ؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے، گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو؟ وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی۔ آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں کہ یہ چیز آئی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ بیوی کو دے دیں، ہو جانے ان کا کام۔ کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویر؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تصویریں لے کے وہیں لوٹ جاؤ تم بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ توشہ خانے سے چیزیں آئی تھی، آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ اس طرح کی میرے پاس آج اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی؟ نہیں، میں نے نہیں کہا۔ انعام نے کہا اور میں نے اس کو بھیج دی ہے۔ بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ہولڈ کریں۔ جی، سن لیا جی اس میں آپ نے کہ وہ بڑا غصے کا اظہار کر رہی ہیں، کہہ رہی ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے تصویریں، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے جی میں نے نہیں کہا، انہوں نے خود تصویریں بھیجی ہیں۔
ہماری کیا ضرورت ہے. تو بشرا بی بی جو ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹ ان کو انعام صاحب پر غصہ تو آ رہا ہے کہ یہ انعام صاحب جو ہیں تصویریں کیوں لے رہے ہیں، کل کو میرے کہیں خلاف استعمال نہ ہو جائیں تصویریں، یا بہت ساری دوسری سٹوریاں. تو اس پہ وہ کافی غصہ ہے اور انہوں نے اس کو گھر سے نکال بھی دیا. لیکن دوستوں سٹوری یہاں پہ رکتی نہیں ہے. دو تین چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے. ایک تو زاہد گشکوری صاحب جو ہیں ان کی سما کے انہوں نے اس پہ رپورٹ کی کہ انعام صاحب کو 2 مہینے قید رکھا گیا. اس واقعے کے بعد انعام صاحب کو 2 مہینے قید رکھا گیا. پشاور کے نزدیک چمکنی شاید کوئی گاؤں ٹائپ ہے یا محلہ ہے پشاور کا، یا مطلب وہاں کی رہنے والی یہ فیملی ہے کہ پوری فیملی کو مطلب کہ تنگ کیا گیا. محلے داروں کے مختلف ایجنسیوں نے انٹرویو کی، ان کے بارے میں پتہ کیا. 2 مہینے تک جو ہے نا ان کے بارے میں جو انعام صاحب کے بارے میں تفتیش ہوتی رہی. 2 مہینے کے بعد پھر، اور مزے کی بات ہے، ان کو نوکری سے نکالنے کے بعد 2 مہینے تک قید رکھا گیا، حبس بجا رکھا گیا، جب تک ان کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ نہیں کر لیا گیا کہ ان کے بینک میں پیسے کتنے ہیں، انہوں نے کس کس کو کال کی ہے، ان کا کس کس کے ساتھ رابطہ ہے، انہوں نے کتنا مال بنایا ہے، ان کا کیا آگے پیچھے ہے، کس کے ساتھ لین دین ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں 2 مہینے تک کرتے رہے اور اس کے بعد پھر جا کر انہوں نے اس کو چھوڑا. وہ بھی ان کو گھر بیچنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، بہت ساری دوسری چیزیں کرنی پڑی. انعام صاحب کا قصور جو ہے وہ سمپل سا تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے تصویریں بنائی ہیں، لیکن آگے جا کے اس کے بارے میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے صرف تصویریں نہیں بنائی ہیں، وہ ایکچولی رول ادا کر رہے تھے ان کے ساتھ. ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، وہ سیکٹری تھے. اور یہ کچھ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا جو دوسرا بھائی ہے عمران، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہوتا تھا اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اون چودھری کی ٹیم کے بندے تھے، کہ اون چودھری نے ان کو لانچ کیا تھا. اون چودھری سے یاد آیا آپ لوگوں کو ایک کلپ اور سنانا ہے. یہ کلپ جو ہے یہ اس سال مئی میں جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تھا، اس پروگرام سے ہے کہ یہ جو کلپ ہے آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے، ابھی دسمبر ہے، دسمبر کا بھی اینڈ ہو گیا، تو یہ مئی میں انٹرویو تھا، آج سے 7 مہینے پہلے اون چودھری نے کیا کہا تھا وہ کلپ سن لے ذرا. بیکا وہ انعام بیٹھا ہے نا، وہ جو بنی گالا میں تھا، اس سے پوچھیں بلا کے، اس نے نہیں بیچی گھڑیاں. کہاں پہ بیچی؟ اسلام آباد کی شاپنگ مال میں نہیں بیچی جا کے اس نے گھڑیاں. اس نے رسیدیں لا کے نہیں دی، اس نے وہ تحفے تحائف نہیں بیچے. وہ جس کو ابھی اپنا سی ایس او رکھوا لیا وہ خرم اے ڈی سی، اس نے وہ گھڑی نہیں بیچی. وہ انعام کو بلائیں یا بنی گالا سے بلائیں، اس کو نکال نہیں دیا بنی گالا سے. وہ انعام سب کچھ بتائے گا آپ کو کہ اس نے کس کس سے کون کون سی گھڑی لے کے بیچی. تب کہاں گیا؟ اس کے پاس رسیدیں ہیں، بل ہیں کہ وہ توشہ خانہ سے جو چیز آئی اور جو ان کے پاس تحفے آئے یہ اسٹیٹ کی ہوتی ہیں سیٹ. تو اس میں خرم کے علاوہ کون کون ملوث تھے اس کا؟ میں آپ کو بس موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں نا کہ آپ یہ ان سے آپ توشہ خانہ کی بات کی، اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو آپ مجھے لٹکا دیں الٹا. آپ انعام کو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے گھڑی بیچی کہ نہیں بیچی، آپ نے تحائف بیچے کہ نہیں بیچے، آپ نے رسیدیں لا کے گھر میں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں. تو اس میں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ توشہ خانہ سے چیزیں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں، آپ نے گفٹ بیچے ہیں کہ نہیں بیچے ہیں. اچھا، ایک بزدار کا تو آپ بہت ذکر کرتے ہیں، ایک ہمارے صوبے میں بھی ایک بزدار. جی، اس کلپ میں آج سے 7 مہینے پہلے جب یہ آڈیو لیک تو ابھی ہو رہی ہے، اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ ذرا بلائیں انعام کو بنی گالا سے، اس سے آپ کو حساب مل جائے گا کہ توشے خانے کی کتنی گھڑیاں کہاں کہاں بیچی گئی ہیں، کس کس کو بیچی گئی ہیں. وہ آپ کو ایک ایک رسید دے گا اور اس کے پاس ایک ایک رسید ہے، ایک ایک چیز کی تصویر ہے. تو اب تصویروں والا معاملہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اصل معاملہ تھا کیا. وہ بچہ یوز ہو رہا تھا، استعمال ہوا، لے کے گیا چیزیں، بیچی، سب کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا، مختلف طریقوں 2 مہینے ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا، ان کو اپنے گھر میں رکھا، کس جگہ پہ رکھا، بہت ساری دوسری چیزیں بھی ڈیفینیٹ اس کے ساتھ تو چلی ہوں گی یا چلتی ہوں گی. اب یہاں پہ جو مرشد کا کردار ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے گھوم گھما کر ساری سٹوری جو ہے وہ مرشد پر ہی آ رہی ہیں. جہاں سے مرضی اٹھا کر دیکھیں، جہاں سے مرضی گھما کر دیکھیں، آگے سے آپ کو مرشد ہی نظر آئیں گے کہ مرشد بندے بھی پڑھوا رہے ہیں
ਮੁਰਸ਼ਦ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ रहे हैं, मुर्शद डाडे ने, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे तो एक तरफ इमरान खान साहब ये साबित मुझे लगता है करवा रहे हैं कि जो कुछ किया है वो मुर्शद ने किया है, इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है। इमरान खान की किसी जगह पे कोई ऑडियो लीक नहीं हो रही, इमरान खान किसी जगह से तोहफे पकड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, या अब तक इमरान खान साहब का ये रोल जो है ना सामने लाने वाले इमरान खान का कोई किरदार सामने नहीं ला रहे। लेकिन मुर्शद को हर गुजरते दिन के साथ ठीक ठाक किस्म का गंदा किया जा रहा है, और मुर्शद माशाल्लाह उसमें एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। जो उनके बारे में दिखाया जा रहा है घड़ियां बेचने में और हुक्म चलाने में, उनके चेहरे में जो हुक्म देने वाला और उनका जो लहजा है वो आप देख सकते हैं कितना जाबर और जालिम मालिक वाला उनका लहजा है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं ये मुर्शद का किरदार सामने ला रहे हैं, लोग मुर्शद के बारे में सवाल पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बड़े ऐसे ट्वीट जो इमरान खान साहब के बड़े हक में हैं, और इमरान खान साहब की 24 घंटे बड़ी वो तारीफें करते हैं, वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि या तो इमरान खान सामने आए, बताएं कि क्या ये सब कुछ उनकी उनकी रजामंदी से मुर्शद कर रहे थे, या फिर वो मुर्शद को फारग कर दें। और अगर उन्होंने मुर्शद को फारग कर दिया ना तो वो उनकी बेड़ी पार लग जाएगी, मतलब कि मुर्शद को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने का माहौल बनाया जा रहा है। फिर एक और ट्वीट जनाब कुछ साकिब विरक साहब हैं, वो लिखते हैं जी हर खतून जमामा खान नहीं हो सकती, इस क्लास तक पहुंचना नामुमकिन है, बाद वाली दोनों गलतियां ही साबित हुई। ठीक है जी, खान साहब मुर्शद इतनी लालची, लहजे में इतना तकबर, जैसे कोई कपत्ती औरत गुफ्तगू कर रही हो। खान साहब या तो आए साबित करें कि मुर्शद ने जो कहा ठीक कहा, नहीं तो बेहतर है मुर्शद से जान छुड़ा लें तो आप भी पार लग जाएंगे। अब ये देखें जरा कि मुर्शद को यहाँ पर गंदा किया जा रहा है चारों तरफ से, सारे मुद्दे जो हैं वो मुर्शद पर डाले जा रहे हैं और तैयारी की जा रही है। लगता ऐसे है कि रेहाम खान बनाने की तैयारी की जा रही है मुर्शद को। रेहाम खान पर भी इसी किस्म का इल्जाम लगाया था कि उन्होंने किसी फिल्म बनाने के लिए या कुछ इस किस्म के पैसे पकड़े थे। करप्शन का इल्जाम जाहिर है इमरान खान साहब और किसी पे क्या इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुर्शद जो है ना वो तो धड़ाधड़ उसकी करप्शन की कहानियां बाहर आ रही हैं, लेकिन आज सिर्फ मुर्शद की रही हैं। एंड में एक और खबर है, चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए ना डार्क, पता नहीं वो क्या साबित करने वाले हैं। हमने आज के सुबह के व्लॉग में बताया था कि वो 50 सीटें मांग रहे हैं और शाम को वो अपने खसूसी त्यारे में जो कि वज़ीर आला पंजाब का त्यारा है उसमें मिलने के लिए आसफ अली हो गए हैं। अब आसफ अली जरदारी से इनका क्या सौदा होगा या आसफ अली जरदारी से वो क्या सौदा करेंगे, जो भी सौदा होगा उसमें एक ही चीज़ होगी, इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ना। ये मुश्तरका ख्वाब है आसफ अली जरदारी का और चौधरी परवेज लाई का, और बड़ी देर से जो है ना ये बचते आ रहे हैं इमरान खान इन दोनों के, मतलब एक लेफ्ट से जरदारी साहब मारे और राइट से चौधरी परवेज से मारे। ऐसा ख्वाब उनका पूरा हो नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये खूब पूरा होना जा रहा है। चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो हो सकता है कि अगले उम्मीदवार मतलब इसी हुकूमत के हों, और जितनी सपोर्ट उनको PTI से मिल रही है वही सपोर्ट उनको PDM से मिल जाए और ये असम्बलियाँ वक्त पूरा करें। और चौधरी परवेज लाई साहब अच्छे बच्चों की तरह, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के तो वो बच्चे हैं ही अच्छे बच्चों की तरह ये टाइम जो है वो पूरा करें, और ताकि हुकूमत टाइम पूरा करे। अब जब तक ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी, बल्कि हो सकता है चौधरी साहब के 6 महीने ज़्यादा लग जाएं जब हुकूमतों को एक्सटेंशन दे दी जाए कि इस मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं है। तो चौधरी परवेज लाई साहब के लिए मेरे ख्याल में असम्बलियाँ तोड़ना और ये वक्त पूरा करना जो मज़ीद 8 महीने रहता है और उसके बाद 6 महीने और इन्जॉय करना। तो चौधरी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में सियाने बिजनेसमैन हैं, सियाने सियासतदान हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब की बातों में आकर असम्बलियाँ तोड़ दें और उसके बाद फिर कभी दोबारा ज़िंदगी में वज़ीर ना बने। और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी और PDM से हाथ मिलाकर 6 महीने ये और 6 महीने और कुछ साल सवा साल और एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि चौधरी साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ दे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।